سیالکوٹ سے چند بھائی آئے، وہ مجھے بتانے لگے کہ ہمارے علاقے کے اندر تو جب کوئی مردہ دفن ہو جاتا ہے نا تو 40 دن تک اس کی قبر پہ خیمہ لگا کے مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ 40 دن کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی، فرشتے اس وقت آتے ہیں جب دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ بھئی یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، وہ تو ایک بات کی گئی کہ اتنی جلدی حساب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہو تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے اور پھر اس سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بالکل فوراً ہی دفنانے کے بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا انہوں نے یہ مطلب نکال دیا کہ جب تک ہم قبر سے ہٹیں گے نہیں نا، اس وقت تک فرشتے سوال نہیں شروع کریں گے۔ بھائی فرشتوں کو پردہ ہے آپ سے، وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کا تو فریم آف ریفرنس ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم پھر اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے دن فرشتے آئیں گے تو آگے دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، واپس چلے جائیں گے، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر کتنے دن آن گے؟ ہاں 40 دن کے بعد تو وہ پھر حساب کتاب ہی اس کا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ طریقے ہیں جناب بخشوانے کے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا دھندا ہے۔ 40 دن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے بھائی 40 دہاڑیاں تو لیں گے نا، وہ ڈیلی اجرت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ تو نہیں کوئی بیٹھا ہوا، 40 منٹ کے لیے ان کو بیٹھتا، اور وہ شفٹوں میں چلتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، نہیں، شام کو نیکسٹ شفٹ آتی ہے جو صبح تک بیٹھتی ہے، قبر خالی نہیں ہونے دینی۔ تو یہ اس میں سے رزلٹ لوگ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ قبرستان کے اوپر بیٹھ کے۔ تو اس قسم کی جو قرآن خوانیاں ہیں، یہ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا جی۔ اور کرائے کے اوپر یعنی باقاعدہ ریٹس ہیں، آپ نے 500 روپے کا ایک قرآن مل جائے گا، 1000 روپے کے 3 ہو جائیں گے، اس طرح ریٹس بنے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اب تو چونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، آپ یقین کریں کہ علماء نے اب وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، قرآن کوئی نہیں آپ کو دیتا۔ بھئی مہنگائی کا زمانہ ہے، 500 میں آپ کو پورا قرآن کون دے گا؟ وہ یہ پیکیج آفر کر سکتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا جی اوریجنل، آپ نے جو اگر فلاں کمپنی کی برانڈڈ چیز لینی ہے وہ اتنے کی ملے گی، اس کی جو پائریٹڈ کاپی ہے وہ اتنے کی ملے گی۔ قرآن اوریجنل چاہیے تو میرے بھائی 5000 کا کم از کم ہوگا۔ اگر آپ کو 3 دفعہ سورہ اخلاص والا چاہیے تو وہ 500 کا وہ مل جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے آپ خود پڑھیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنے لیے خود ذخیرہ جمع کر لیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کسی کے اس قسم کی چیزوں کے محتاج نہ رہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جال حق کے اندر انہی چیزوں کے ثبوت میں نا وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ امام حسن کے جو پوتے تھے نا، جب وہ فوت ہوئے تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پہ خیمہ لگا لیا، تو اس سے قبر کے اوپر مزار بنانا اور یہ چیز ثابت ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں صحیح بخاری کھول کے دیکھی۔ پہلی بات ہے وہ اس کی سند انہوں نے بیان نہیں کی، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں کتاب الجنائز کے اندر لے کے ہیں، مشکات میں بھی کتاب الجنائز میں مل جائے گی، تعلیقاً وہ روایت ہے۔ دوسرا وہ روایت پوری انہوں نے لکھی نہیں، وہ تو ان کے خلاف ہے۔ اس میں ہے کہ اس بیوی نے ان کی قبر پہ خیمہ لگایا، یعنی وہ اتنا اس نے غم لیا اپنے خامند کا کہ اس نے قبر پہ 1 سال کے لیے خیمہ لگا لیا کہ میں اب ادھر ہی رہوں گی۔ تو جب وہ اٹھی تو لوگوں نے اس کا پھر مذاق اڑایا اس عورت کا کہ ہاں تم 1 سال سے جو خیمہ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی جس مردے کے لیے، وہ مردہ تمہیں واپس مل گیا۔ یعنی اس زمانے کے لوگ بھی انجینئر صاحب کی طرح اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ اگلے جملے انہوں نے نقل نہیں کیے ہیں جو خلاف تھے ان کے، اور کہا جی خیمہ لگا لیا۔ خیمہ لگانے کے بعد کیا ہوا؟ تو کسی انڈیویجول نے کوئی اس طرح کا الٹا ایکٹ کیا ہے تو اس زمانے کے لوگ اسے پھر ٹونٹ ہی کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے، مردہ تو نکال کے واپس نہیں لے جاؤ گے، خیمہ لگانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، کسی کو دھونس کے ساتھ بخشوا تو نہیں سکتے۔ اسی لیے میں اکثر اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بات بتائے تو بغیر ٹکٹ کے چل نہ پڑا کریں، آپ خود وہ دیکھیں وہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے، کس حالت میں لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے پیچھے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر اوقات وہ چیزیں اس طریقے سے ہوتی نہیں ہیں جس طریقے سے یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن و سنت کو بالکل خلاف عقل کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، یہ جال حق میں انہوں نے اس طرح کی کافی باطل نظریات جو ہے نا انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ دیکھیں کرامت ہے، میں نے کھولا تو وہی آیت نکلی ہے، ہماری بھی کچھ چھوٹی موٹی کرامات ہو جاتی ہیں۔ سورہ
یہ کون سی ہے؟ ممتحنہ کی آخری آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے متعلق مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں مت گانٹھو. یہ اسی طریقے سے نا امید ہو چکے ہیں آخرت میں اپنی کامیابی کے حوالے سے. ان کو پتہ ہے کہ عذاب ہمارا مقدر ہے. جس طرح کافر نا امید ہو چکے ہیں اپنی قبر والوں سے، یعنی کافروں کو جس طرح یہ پتہ ہے نا کہ مردے قبر کے سے اٹھ کے اب واپس نہیں آنے، یہ کافروں کا عقیدہ تھا. سورہ قاف کے سٹارٹ میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ایک ایسا مرد آیا ہے جو ہمیں ایک عجیب بات بتاتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور گھل مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. یہ تو دور کی کہانی ہے. تو کافر اس بات پہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد مردے زندہ ہوں گے. تو کافروں کا کیا عقیدہ تھا کہ مردے زندہ نہیں ہوتے. تو اللہ نے اس کے عقیدے کو مثال کے طور پہ بیان کیا کہ جس طرح کافروں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ مردہ زندہ نہیں ہوگا، نہ اب زندہ ہو سکتا ہے نہ قیامت میں زندہ ہوگا، یعنی آخرت کوئی نہیں ہے. بالکل اس طریقے سے یہودیوں کا بھی جو آخرت کے بارے میں وہ مایوس ہو چکے ہیں اور تمہارے بارے میں بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ تم ان کی ملت پہ آؤ گے. اور یہ جو جملہ ہے نا کہ جیسے کافر نا امید ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اصحاب القبور سے کافر مایوس ہو چکے ہیں. اتنا ٹکڑا نقل کر کے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے کہا کہ قبر والوں سے مایوس ہونا کافروں کی نشانی ہے. ہم تو مایوس نہیں، ہم تو قبر والوں سے مانگتے ہیں. لیکن سر یہ تو اس آیت کا چوتھا حصہ ہے، یہ آیت پوری تو پڑھیں. اب مجھے بتائیں جب وہ یہ کام کر رہے تھے اس وقت ایک دفعہ ان کے دل نے ملامت نہیں کیا ہوگا کہ میں قرآن کی تعریف کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب صحیح فرماتے تھے کہ قرآن کی لفظی تعریف تو کوئی نہیں ہوئی ہے لیکن مانوی تعریف اس امت نے بھی کر دی ہے. اور بخاری اور مسلم کی وہ پیش گوئی نبی علیہ السلام کی کہ تم بھی اسی طریقے پہ چلو گے جس طرح اگلے لوگ چل پڑے تھے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا. تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے ہیں؟ یہود و نصارہ کی تمام خرابیاں ان سے بدتر حالت میں اس امت میں آ چکی ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں تعریف کی، انہوں نے بھی ٹیکسٹ میں تو تعریف نہیں کی ہے. اور اگر یہ تعریف ہو جاتی یقین کریں ہمیں دنیا میں جنت مل جاتی، کیونکہ ہم قیامت دن کہہ سکتے تھے ہمیں تو کوئی چیز ملی نہیں، یا تو پیغمبر بھیج ہمارے پاس، کتابیں بھی آئیں وہ بھی تعریف شدہ تھی، ہم کہاں سے حق حاصل کرتے؟ تو بس جدھر کوئی لگا ہوا تھا لگا رہے. لہذا قرآن محفوظ ہو کہ ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن یہ ہمارے اوپر لٹکتی ہوئی ننگی تلوار ہے قرآن کا محفوظ ہونا، کیونکہ یہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے دنیا میں، یہ ایکویلنٹ ہے پیغمبر کا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی حق بات آئی نہیں تھی. یہ تو اللہ نے گارنٹی لی تھی نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہ کرتا تو اس کا ٹیکسٹ بھی بدل دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر سراج صاحب والی بات درست ہے، ٹیکسٹ تو نہیں بدلا، مفہوم انہوں نے بھی بدل دیا. دیکھ لیں. اسی طریقے سے وہ مفتی صاحب کا ذکر خیر ہوا ہے تو مجھے ایک اور مثال بھی یاد آ گئی. مفتی صاحب جو ہے نا وہ حاضر و ناظر کے عقیدے میں نا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ القصص کی وہ ایک آیت کوٹ کرتے ہیں. اچھا یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر ہے جی 44. حاضر و ناظر میں وہ بحث کرتے ہوئے خود ہی ایک سوال لکھتے ہیں کہ ہم پہ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سورہ قصص میں یہ آیت ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ، کہ اے نبی تم اس وقت کوہ طور کے مغربی کنارے پر اس سمت میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. تو وہ کہتے ہیں ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ وحی کر رہا تھا اس وقت حضور وہاں پہ موجود نہیں تھے. آپ اندازہ کریں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی حاضر و ناظر تھے. جی تبھی تو وہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس آیت میں یہ تو لکھا ہے کہ حضور وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس معاملے کو دیکھ نہیں رہے تھے.
آپ جہاں پہ بھی تھے اللہ کے پاس، وہاں اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جس طرح نبی علیہ السلام قبر مبارک میں ہوتے ہوئے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ جملہ کیا بولا، کیا لکھا کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضور دیکھ نہیں رہے تھے، صرف یہ لکھا ہے کہ فزیکل موجود نہیں تھے. وہ کہتے ہیں اس سے تمہارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ آیت پوری نہیں انہوں نے لکھی، جان بوجھ کے آدھی آیت لکھی، ایک لائن کی آیت تھی، کیونکہ آگے لکھا ہے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نبی نہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے والوں میں شامل تھے، نہ آپ فزیکلی موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے، یعنی نہ آپ حاضر تھے اور نہ آپ ناظر تھے. اب آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نہ آپ حاضر تھے نہ ناظر تھے. انہوں نے آدھی آیت لکھی کہ اس میں تو یہ لکھا کہ آپ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ آپ اس پہ گواہ بھی نہیں تھے اور آپ دیکھ نہیں، لکھا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں ایک آیت کو اس طریقے سے آدھا لکھنا یہ کسی شخص کی یعنی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کیا عقیدہ رکھیں گے؟ اور یہ بد عقیدگی تو بڑا ہلکا لفظ ہے، یہ تو اس کے اوپر تو سب سے گاڑے والا فتویٰ لگتا ہے. قرآن کی تعریف کرنا جان بوجھ کے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو علماء یہود کو اللہ نے کہا کہ تم جانتے تو ہو، تو اس قسم کی یہ چیزیں کرتے ہیں اور آدھی آدھی باتیں لکھتے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی علماء کا احترام نہیں کرتے. علماء احترام تو کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی تھوڑی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں. بس میں نے رات کو بھی بھائیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ 10-20 سال کی مار ہے. اب ان کا سٹیٹس وہ ہوگا جس طرح آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہیں نا، آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہ کس عقیدے کا ہے، کس برادری کا ہے، سگریٹ پی رہا ہے نہیں پی رہا. آپ چپ کر کے اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں، اپنے کانوں کو ہینڈ فری لگاتے ہیں، اپنے معاملات لے کے چلتے ہیں. جب وہ منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں تو اتر جاتے ہیں، آپ ڈرائیور کی شکل بھی نہیں دیکھتے. علماء کا اور ائمہ دین کا جو آج کے دور کے ہیں، یعنی امام مساجد کا یہی سٹیٹس ہونے والا ہے کہ آپ چپ کر کے آئیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہوگا کہ یہ ڈرائیور کون ہے. نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. بس وہ اکیلا ہوگا، وہ اس کو ملازم کے طور پہ رکھا ہوگا، نہ آپ اس سے کبھی کوئی دینی مسئلہ پوچھیں گے نہ کوئی چیز ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا کہ اس بیچارے نے کیا بتانا ہے یار، اور بتانا بھی ہے تو غلط ہی بتانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ دین جو ہے وہ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالیٰ، فیس بک دامت برکاتہم عالیہ اور واٹس ایپ مدہ ذلہ سے حاصل کریں. یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے. انہوں نے کیا بتانا ہے آپ کو؟ پہلے یہ کہتے تھے کہ نوجوان ہم سے پوچھتے ہی نہیں ہے، یہ جا کے جدید اسکالر سے جا کے ڈسکشن کرتے ہیں. اب جب جا کے نوجوان پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں پتہ لگ گیا کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. ادھر بھی خوش نہیں ہو رہے. بھائی جب آپ کو پہلے یہ گلا تھا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ علماء کو چھوڑ کے تو بقول ان کے ہم جیسے بے دینوں سے دین سیکھ رہی ہے، تو جب آپ نوجوان آپ سے جا کے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو جواب دیں. ان سے لڑتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں. یہ سوال کا جواب تو نہیں ہے سر. سوال جو وہ پوچھ رہے ہیں وہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر نہیں پتا تو ٹائم لے لیں کہ آپ کچھ عرصے بعد آپ کو بتا دیں گے.